العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ بے شک اللہ کریم نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے کی کس قدر مقدور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر اس فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے امداد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس پیاری پیاری حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب حاصل کرنے اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے یہ مختصراً درس سنوں گا، جو کچھ سنوں گا اسے یاد رکھوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا، خوب کان لگا کر اور توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میری میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان، اس سے رب کائنات نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اس پیاری پیاری امت میں پیدا فرمایا کہ یہ وہ امت جو تمام امتوں کی سردار ہے۔ رب چاہتا تو ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، وہ رب چاہے تو ہمیں کسی بھی جاندار یعنی کوئی اور مخلوق بھی پیدا کر سکتا تھا، کوئی جانور بھی پیدا کر سکتا تھا، پتھر پہاڑ بھی پیدا کر سکتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ جن نبیوں کی امتوں پر عذاب آیا ہمیں ان میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن رب کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے اپنے اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ یہ ہماری شرف کا مقام ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اب امت آئی تو لاسٹ میں ہے لیکن جنت میں پہلے جائے گی، لیکن کیا ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جن کو رب تعالی نے اپنے پاس عرش لامقام پہ بلایا، رب تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ بھی احسان کیا کہ عمل چھوٹا سا کرتی ہے لیکن ثواب بہت ملتا ہے۔ تو کیا ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی
جس طرح سے امت پر اللہ نے کرم فرمایا، کیا ہم اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم غور کر لیتے خود ہی کے اوپر، کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم رزق حلال کماتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم چغل خوری سے، غیبت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ایسے لا تعداد سوالات ہیں، اگر میں وہ کرنے بیٹھ تو ظاہر ہے ٹائم شارٹ ہے، انشاءاللہ یہ 19 منٹ کے اندر ہی اختتام ہو جائے گا۔ تو ان سوالات پہ غور کر لیں، کیا ان پر ہمارا عمل ہے کہ جس طرح سے ہمیں ثوابات ملتے ہیں، کیا اس طرح سے ہم عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہم ہر وہ گناہ معاذ اللہ کر رہے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔ ہم ہر وہ گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، چغلیاں ہم کر رہے ہیں، معاذ اللہ زنا ہم کر رہے ہیں، بدکاریاں ہم کر رہے ہیں، بد نگاہیاں ہم کر رہے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے باجے ہم سن رہے ہیں، بے حیائیاں ہم کر رہے ہیں، حق تلفیاں ہم کر رہے ہیں، ظلم ہم کر رہے ہیں، ہم غضب کر رہے ہیں، مطلب کسی اور کا مال بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمیاں ہم کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو ہم نہ کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ گھر میں برکتیں نہیں آ رہی، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تندرستیاں نہیں آ رہی، بے برکتیاں ہو رہی ہیں، بچہ بیمار ہے، ابو جان بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، چچا بیمار ہے، تایا بیمار ہے۔ آخر یہ بیماریاں، محتاجیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور کیسے ہوں گی؟ اس کا ایک ہی حل ہے، اونلی ون، کیا؟ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اب ایک بتائے ہوئے کاموں میں کیسے لگیں گے؟ یہ کام بتایا کون؟ بہت آسان ہے، دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم الحمدللہ آپ کی ہر جگہ رہنمائی کرے گا۔ آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو سنتوں کی طرف آنا ہے، آپ کو نماز کی طرف آنا ہے، قرآن کریم پڑھنے کی طرف آنا ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ پلیٹ فارم آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے نا، اس سنتوں پر عمل کرنے میں ہماری بقا ہے۔ سنتوں سے ہم ہٹ جائیں گے نا، ہم خسارے میں آ جائیں گے، ہم نقصان میں آ جائیں گے۔ سنتیں کس طرح ہے؟ سنتیں کی اہمیت کیسے، آپ کو میں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک مثال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فور ایگزامپل ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، کار ہے، ٹھیک ہے، اچھی سی کار ہے، ہم نے بالکل خریدی اس وقت۔ اب اس کار میں وی آئی پی قسم کی سیٹس بھی موجود ہیں، اندر اچھا ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، صحیح، سٹیئرنگ بھی بہت اچھا سا ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، فنگر پرنٹ پہ چلتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی ساؤنڈ پر، آپ کی آواز پر اس کا لاک بھی کھلتا ہے، صحیح، اور آپ کو وہ ڈائریکشن بھی دیتا ہے، جی پی ایس سسٹم بھی انسٹالڈ ہے آپ کی گاڑی کے اندر۔ لیکن اب اس گاڑی کے اندر نا ٹائر نہیں ہے، تو مجھے بتائیں وہ گاڑی کسی کام کی ہے؟ نہیں ہے کسی کام کی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی چاہے جتنی بھی اچھی ہو جائے، اگر ان زندگی کے اندر اگر سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے تو ہمارا سب بیکار ہے، سب کا سب بیکار ہے۔ ہمارا کھانے کی سنتیں، آداب ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کپڑے پہننے کی، سرما لگانے کی، تیل لگانے کی، بال کنگھی کرنے کی، واش روم جانے کی، واش روم سے باہر آنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر جانے کی، روزگار کمانے کی، مسجد میں جانے کی، مسجد سے واپس آنے کی، قرآن کریم پڑھنے کی، پڑھانے کی، ہر ایک جگہ پر سنتیں اور آداب بتائے گئے ہیں، لیکن ہم ان سے دور ہیں، جس کی وجہ سے سارے مسائل ہمارے ساتھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ پریشانیوں کی طرف آتے ہی جا رہے ہیں۔ اب ہم وہ عشق رسول کا تقاضا تو ضرور کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، نعرے بھی بلند کرتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین پر بھی عمل نہیں کرتے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کا معراج، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، قبر، اندھیری قبر کا چراغ ہے،
روزی میں برکت ہوتی ہے، لیکن کیا ہم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہم اس کے رکوع صحیح نہیں کر پا رہے، سجود صحیح نہیں کر پا رہے، ہم قیام صحیح نہیں کر پا رہے، ہم قاعدہ میں صحیح نہیں بیٹھ پا رہے، ہمیں قرات کرنا بھی نہیں آتی، اور کتنی کرنی یہ بھی نہیں پتا، اور اگر قرات کر بھی رہے ہیں تو اس کے مخارج صحیح سے نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا ہا کیسے پڑھنا ہے تو ہا کیسے پڑھنا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ حروف تہجی ہیں کتنے اور ان کی ادائیگی کس طرح ہے۔ ایک مزدور اچھی طرح محنت کرتا ہے، اس کو ایک کھڈا کھولنے کے دے دیا جاتا ہے اور وہ کھڈا کھودتا ہے، لیکن جب مالک آتا ہے اس کے سامنے، کہا بھائی میں نے آپ کو یہاں تھوڑی کھودنے کو بولا تھا، یہاں کھودنے کو بولا تھا، تو مجھے بتائیں کیا مزدوری ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر درزی کے پاس چلے جائیں آپ کپڑا سلوانے کے لیے اپنا، اس کو کپڑا دے سینے کے لیے، مثال پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ سبھی سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس کو کپڑے سینے کے لیے دیے، اس نے کیا کیا، ہماری جو دو جیبیں یا ایک جیب ہم نے لگائی تھی سامنے، اس نے کیا ایک جیب آگے لگا دی اور ایک پیچھے لگا دی، ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دامن ہمارا آگے سے چھوٹا کر دیا، پیچھے سے بڑا کر دیا، ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ایک ہمارا یہ جو آستین ہے اوپر کر دی، ایک نیچے کر دی، پانچا اسی طرح ایک اوپر کر دیا، ایک نیچے کر دیا، ہماری جو سامنے کی پٹی ہوتی ہے پیچھے کر دی، تو مجھے بتائیں کیا آپ اس کو اس سوٹ کے سینے کے پیسے دیں گے؟ الٹا آپ اس کو سنائیں گے باتیں، یار میرا اتنا قیمتی سوٹ آپ نے ضائع کر دیا۔ اسی طرح یاد رکھیں نماز کا تعلق بھی، عبادت کا بھی تعلق اسی طرح، سیکھ کر پڑھنے میں ہی برکتیں ہیں، صحیح طرح سے پڑھیں گے ہی تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، یاد رکھیے گا، صحیح سے نہیں پڑھیں گے اس کا اجر نہیں ملے گا، ظاہر ہے ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی یہ کیسی نماز ادا کی آپ نے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اصل میں جو ہم جاگیں گے نا وہ زمین کے اندر جا کر ہی جاگیں گے، ابھی تو ہم سو رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، ابھی ہم سو رہے ہیں اس میں جا کے جاگیں گے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہم کچھ کر ہی نہیں سکیں گے، نہ ہمارے ہاتھ اٹھ سکیں گے، نہ ہمارا جسم وجود ہل سکے گا، اور وہاں تو پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات ہوں گے، اندھیری قبر، نہ ہوا کی کوئی آنے کا طریقہ، وہاں اتنا سا کوئی سوراخ بھی نہیں، بلکہ ہماری اہل و عیال ہمارے لیے کہہ رہے ہوں گے یار وہ فلاں والا جو سوراخ ہے نا وہ بند کر دیں صحیح طریقے سے، اس کے اوپر نا وہ مٹی ہمیں نظر سوراخ مٹی جائے گی نیچے، یعنی میرے ہی گھر والے، میری ابو جان، امی جان، بھائی جان، دیگر دوست احباب جو ہے نا وہ اس قبر کے ان سوراخوں کو بند کروا رہے ہوں گے کہ جن کا میں لخت جگر تھا یا جو میرے لخت جگر آگے ہوں گے، ہمارے سارے اس معاملے سے گزر چکے ہیں، اب تمام اسلام بھی اس معاملے سے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے گھر سے دوست احباب کے گلی محلے میں جنازے اٹھتے ہیں، سب شرکت کرتے ہیں، مرد حضرات ہیں قبرستان جاتے رہتے ہیں، سب کے سامنے یہ معاملات ہوں گے، ایسا معاملہ میرے ساتھ بھی آ سکتا ہے، تو یہ سب چیزیں میرے ساتھ بھی ہوں گی، تو کیا میرا ان پر عمل ہے کہ میں ان سے بچ سکوں؟ وہ سوراخ جیسے ہی بند ہوں تو اندر روشنی کے چراغ ہو جائے، کیا میرا ایسا عمل ہے؟ غور کر لیجیے، آپ خود وقت گزرا نہیں ہے، سانسیں ابھی جاری ہیں، ابھی منقطع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس پر جتنا ہو سکے آپ جلد از جلد اپنی نمازیں درست کر لیجئے، اپنا قرآن درست کر لیجئے، نیکی کے راستے کی طرف آ جائیے، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دنیا بھی درست ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف آنے پر ہی ہمیں چین نصیب ہوگا، راحتیں نصیب ہوں گی، ہم ترقی اور عروج کی طرف جائیں گے۔ ہم اگر سنتوں پر عمل نہیں کریں گے نا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے، تو یاد رکھیے چاہے آپ کروڑوں اربوں روپے کما لیں، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، سکون نہیں مل سکے گا آپ کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ دلوں کا چین جو ہے وہ کس میں؟ اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، ورنہ چین ملے گا نہیں، سکون ملے گا نہیں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور یاد رکھیے کچھ بھی ہے آخر میں موت ہے، الموت، آخر میں موت ہی ہے اور کوئی چیز نہیں، تو اس پر ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو رد نہیں کر سکتا، ہر چیز میں مخالفت ہوں گی، ہر چیز میں کسی نہ کسی کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے کہ یوں نہیں تو یوں ہے، یوں نہیں تو یوں ہے، لیکن موت میں نا کسی کو بھی وہ نہیں ہے کہ یار موت آئے گی نہیں، ہر بندہ مانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو، ہر بندہ مانتا ہے موت آئے گی۔ اب جو موت آ گئی نا تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، عمل ہمیں خود ہی کرنا ہے، جو اپنے لیے بھیجنا ہے وہ خود ہی آگے بھیجنا ہے،
ہم میں سے کون ہے جو اپنے پردادا کا نام جانتا ہو؟ کوئی بھی نہیں جانتا، میں گارنٹی بتا رہا ہوں یہاں پر، ایک شخص بھی اپنے پردادا کا نام نہیں جانتا۔ چلے اگر نام بھی جانتا ہوگا نا تو پردادا کی قبر کسی کو نہیں پتا ہوگی۔ چلو پردادا کو ہو سکتا پتا ہو، پردادا کے ابو جان کا نام، پتہ، کیا کاس تھی، کیسے دکھتے تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں قبر ہے، کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ لیکن داتا حضور کو کون جانتا ہے؟ خواجہ غریب نواز کو کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل اچھا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود بھی شریعت پر عمل کیا اور شریعت کے احکامات پر عمل کروایا۔ آج بھی 800 سال گزر چکے، سب جانتے ہیں داتا حضور کو۔ وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے سنتوں پر عمل کیا اور کروایا، شریعت پر عمل کیا اور کروایا، اللہ اور اس کا رسول کا ذکر دلوں میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ اور ہم مر جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ کے یہ نیک بندوں کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ تو وقت دور نہیں ہے، ابھی سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، صحیح، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، میں کیسے گھر میں پیدا ہو گیا، لیکن پیدا ہو گیا نا، اب میں نے ہوش سنبھال لیا نا، اب کچھ کرنا میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں بھی ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ چاہوں تو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتا ہوں اچھے الفاظوں میں، چاہوں تو میں لوگوں کے دلوں میں برے الفاظوں میں زندہ رہوں۔ ایسے کئی لوگ گزرے کہ جن کو لوگ اب تک لعنتیں کر رہے ہیں۔ یزید کو دیکھ لیجئے، لعنتیں اس پہ برس رہی ہیں اور برستی رہیں گی۔ شیطان کو دیکھ لیجئے، لعنتیں ہیں برستی اور برستی رہیں گی۔ ایسے جتنے بھی نام گنواؤں کو ان پہ لعنتیں تو لعنتیں برستی رہیں گی، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کی۔ تو انشاءاللہ عزوجل کوشش فرمائیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ میں آپ کو اس کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں۔ آپ علم و حکمت سے بھرپور مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا نچوڑ کوشش کریں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اگر ہو سکے تو 1 گھنٹہ 12 منٹ کے لیے ہر ہفتے کو جب سوالہ جو اگر شروع کرتے ہیں امیر علیہ سنت، آپ اس وقت بیٹھ کے دیکھ لیجیے، آپ کے دل میں جو بھی سوال ہو، آپ کو ذہن میں جو بھی کلک کر رہی ہو کوئی چیز، انشاءاللہ اس کا سوال کا جواب امیر علیہ سنت ارشاد فرما دیں گے۔ یہ ایک کرامت ہے آپ کی۔ اسی طرح الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ کے علاقوں کے قریب مساجد میں اب تو جمعرات کا اجتماع پاک ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کو جہاں سہولت ملے آپ اپنے جمعرات اجتماع میں شرکت لازمی کریں۔ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت 21، 22، 23 مارچ کو 3 دن کا مدنی قافلہ رائے خدا میں سفر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے بھی اس علاقے سے، لانڈی سے، علاقہ کورنگی نمبر 5 سے، فیضان امیر معاویہ سے انشاءاللہ یہ مدنی قافلہ کم بیش رات کو 12:30 بجے سے گاڑی روانہ ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں کو میں اس مدنی قافلے میں بھی جانے کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ مدنی قافلہ میرپور خاص جا رہا ہے۔ 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے مسافر بنیں گے، اللہ کے گھر کے مہمان بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لیں میزبان ہوں گے، اور وہاں پر جو نیتیں کریں، جو دل میں تمنائیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ پوری فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کے تمام معاملات سنت کے مطابق کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز، اشراق و چائے، قرآن کریم کی تفسیر سننا سنانا، سنتوں کے مدنی حلقے، قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، سیکھا جاتا ہے، اسلام میں سیکھتے ہیں۔ وہاں پر مناجات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اسی طرح تربیتی حلقے ہوتے ہیں، اس میں اپنی اصلاح، اپنے اوپر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہوتا کوئی نہیں ہے۔ آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں، زبان پاک ہو جاتی ہے، کان غیبتیں سنتے نہیں ہیں، آل دا ٹائم مسجد میں رہا جاتا ہے، 5 نمازیں باجماعت پڑھی جاتی ہے، اذان کا جواب دیا جائے، اقامت کا جواب دیا جائے، پہلی صف میں نماز پڑھی جاتی ہے، سنت کے مطابق کھانا کھایا جاتا ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، نماز سے متعلق سکھایا جاتا ہے، غسل میت کا عملی طریقہ کر کے بتایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وضو کا بھی عملی پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے، عملی طریقہ سکھایا جاتا ہے، تاکہ ہمارے عاشقان رسول اس کو سیکھ سکیں اور اس پر امپلیمنٹیشن کر سکیں، اور آگے پھر اپنی نسلوں کی بھی تربیت کر سکیں۔ یاد رکھیے، میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، ممکن ہے اسلام میں جانتے بھی ہوں کہ ایک مرد اگر دیندار ہو نا تو دین جو گھر کی 4 دیوار میں پھیل جاتا ہے، ایک مرد اگر دیندار ہو، اور اگر ایک عورت دیندار ہو نا، ایک عورت اگر دیندار ہو تو دین نسلوں میں پھیل جاتا ہے۔ انتخاب اچھا کیجیے، خود بھی اچھے ہو جائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھے لوگ ہی ملیں گے آپ سے۔
آپ کو اچھے لوگ آپ سے وابستہ ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے، جیسا میرا باطن ہوگا، جیسا میرا کردار ہوگا، جیسی میری سوچ ہوگی، جیسا میں ہوں گا خود، ایسے ہی لوگ مجھ سے جڑیں گے، ایسے ہی لوگ مجھ سے وابستہ ہوں گے. تو اپنا غور کرنا نا، اگر کہ میں کیسا ہوں، اپنے پہ اگر کبھی غور کرنے کا دل کرے میں کیسا ہوں، تو اپنا حلقہ احباب دیکھ لیجئے گا. آپ کا حلقہ احباب جو ہے نا، یہ اس بات کو ظاہر کر دے گا کہ آپ ہیں کیسے. کیا آپ کے دوست نمازی ہیں؟ کیا آپ کے دوست پرہیزگار ہیں؟ کیا آپ کے دوستوں کا کردار اچھا ہے؟ کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، چغلیاں تو نہیں کرتے، غیبت تو نہیں کرتے، وہ معاذ اللہ لوگوں کا حق تو تلف نہیں کرتے، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، حقوق العباد میں غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیا آیا وہ دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایسا تو نہیں کہ مطلب وہ آپ کے سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، ایسا تو نہیں ہے. یہ آپ کو خود آپ جیسے ہیں نا، آپ کے حلقہ احباب بھی ایسا ہی ہوگا. بس یہ غور کر لیجئے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو کوئی سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیجیے گا کہ دعوت اسلامی کے اس 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور بضرور شرکت فرمائیں، اور کوشش کریں کچھ نہ کچھ وقت اپنا مسجدوں میں گزاریں. کچھ نہ کچھ وقت جب موقع ملے، چھٹی کا دن ہو، چھٹی کا دن تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے حلقے یعنی آپ کے گھر کے پاس جو مسجد ہے نا اہل سنت کی، آپ زیادہ ٹائم اپنے اس مسجد میں گزاریں جتنا ہو سکے. آپ سے نماز ظہر ادا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے 15-20 منٹ کے لیے. اسی طرح عصر ادا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. مغرب ادا کریں تو مغرب تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. عشاء ادا تو عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. اور اگر زہے قسمت کے ان مساجد کے اندر اگر دعوت اسلامی کے تحت درس ہوتا ہے نا، تو آپ تھوڑی اس میں بیٹھ جائے کریں. 7 منٹ کا درس ہوتا ہے، only 7 منٹ. بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اگر آپ خود درس دے سکتے ہیں تو اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ انشاءاللہ آپ درس دیں گے تو اللہ نے چاہا جو عمل کرے گا اور وہ عمل کرنے والا بن گیا، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.